بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 138. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ تعالیٰ مومنوں سے، مسلمانوں سے جس ایمان کا تقاضا کرتے ہیں اور جو ایمان چاہتے ہیں، اللہ اس ایمان کا ایمان والوں پر اثر بھی چاہتے ہیں. صبغت اللہ کا معنی ہے اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یا پھر وہ بتاؤ کہ اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے. اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اور اس دین کا اثر انسان کے جسم پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کے اقوال پر، انسان کے اعمال پر، انسان کے تعلقات پر، انسان کے گھر پر، انسان کی خلوت پر، اس کی محفل پر، اس کے آفس پر، یا جہاں کہیں اور جس طرح سے بھی وہ زندگی میں کسی بھی طرح کسی بھی چیز کا حصہ ہے، ہر جگہ پر اللہ کے دین کے اثرات اس پر نظر آنے چاہیے. یہ ہے صبغت اللہ. اگر شادی ہو تو یہ پہچاننا مشکل نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے یا کسی اور کی شادی ہے. صبغت اللہ سے مراد آپ کلچر بھی لے سکتے ہیں. اللہ کا کلچر، اللہ کی دی ہوئی تہذیب اور ثقافت، کہ اللہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اور دیکھیے کہ اسلام نے کیسی مکمل ثقافت اور کلچر ہمیں دیا. یہودی ایک اعتراض کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے کیسے رسول ہیں، تمہیں واش روم جانے کے آداب تک سکھاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے. سبحان اللہ. جبکہ یہی تو اسلام کی کاملیت اور اکملیت کی دلیل ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی. یہ کیسی انسان کی زندگی کے ساتھ اتنی پرسنل سی چیزیں ہیں. یہ ان چیزوں کے بھی آداب کیوں سکھائے؟ مباشرت کے آداب، کتنی آدمی کی پرائیویٹ لائف ہے، کیوں سکھائے گئے؟ اس لیے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ یہ دین پارٹ ٹائم پریکٹس نہیں ہے. بس جب موقع مل گیا مسجد میں آ گئے، جمعے کے دن جمعے کی نماز میں بس جیسے تیسے اس کو پکڑ لیا، باقی جیسے مرضی زندگی گزارتے جاؤ. نہیں، اللہ کہہ رہے صبغت اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے دین کو اپناؤ. تمہارا حلیہ، تمہارا اخلاق، گھر بار سب کچھ دین ہی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دین کی باتیں زبان سے ہوں، گھر دیکھا جائے تو وہ دین کا نام و نشان نظر نہ آئے. اس میں گانا، میوزک، ٹی وی، ڈرامہ، موویز، یہ سب چل رہے ہیں. بھائی کیا ہوگا تمہیں؟ ایمان والوں کی گھر تو ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول بات اللہ کلچر، پورا کلچر اپناؤ. اسلام تب دل میں گھر کرتا ہے جب آپ ہر جگہ پر اسلام کی بات کرو، ہر کسی کے ساتھ اسلام کی بات اچھے انداز سے کرو، اور ہر جگہ پر اسلام کو ظاہر کرو. تب اسلام پر عمل ہوتا ہے، تب یہ اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس کا مختصر سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں سب کچھ بند کر دیا کہ اسلام تہذیب کیا ہے، کتنا کس حد تک عمل کرنا ہے. سورہ انعام کی آیت 162 میں اللہ نے فرمایا، قل اے پیغمبر آپ کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے اسلام کے مطابق ہوگی، میری قربانی بھی اللہ کی خاطر ہوگی اور جیسے اللہ کو پسند ہے ویسے ہوگی، میری پوری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے مطابق. یہ ہے کلچر. کوئی چیز اس میں رہ گی؟ مرنا جینا اللہ کے لیے، اللہ کی پسند کے مطابق.
بھائیو دیکھ لیجئے، یہ ہے وہ کلچر جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے انٹینشنلی پوری سوچ اور شعور کے ساتھ اسلام کو اپنی زندگیوں میں کتنے فیصد جگہ دی۔ عبادات کو دیکھ لیجئے، فرائض کو دیکھ لیجئے، سب چیزوں پر غور کیجئے۔ اسلام کی تہذیب کو نہ چھوڑیں، یہ بڑی احساسی کمتری ہے۔ اگر کسی شخص کو اسلام کا کلچر، کسی خاتون کو حجاب اور پردہ، کسی مرد کو داڑھی، اگر اس میں مسئلہ ہے نا، پریشانی ہے رکھنے میں، اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا کر کیا رہا ہو کیا رہا۔ یہ کلچر ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے، یہ بات کی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا کلچر ہے، اس کو پروموٹ کیا اسلام نے اس کو مسلمان کی شناخت بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مختلف احادیث میں 5 مختلف الفاظ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تم لوگوں نے یہودیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، تم لوگ اپنی داڑیاں بڑھاؤ، اپنی داڑیاں چھوڑو، داڑیاں لٹکاؤ، وافر کرو۔ یہ کلچر ہے۔ اتنے سارے فرامین کے بعد اگر کسی کو جھجک ہے اس معاملے میں، اس کو تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ اس کو اسلام کا یہ کلچر قبول کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ حجاب اگر کسی خاتون کو اللہ کے احکامات آنے کے بعد، قرآن کریم کی آیات آنے کے بعد اگر پسند نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا دل نہیں مان رہا، ابھی اس پر وہ قائل ہی نہیں ہے کہ میں حجاب کروں، پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کون سا اسلام ہے۔ یہ صبغت اللہ نہیں ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں یہ بڑا مسئلہ اور پریشان کن بات یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ سیکولر ایک ذہن بنایا بھی جاتا ہے، بنتا بھی ہے، اور اس ذہن کے لوگ آتے ہیں۔ اصل پریشانی یہ نہیں ہے۔ اصل پریشانی پتہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے وہاں پر آتے ہیں، ان لوگوں کو دین پر عمل کرتے ہوئے، ان سب لوگوں، ان سے بہت سارے سیکولر لوگوں کے درمیان دین پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے، اور وہ دین پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحیح مجرم ہے، صحیح مجرم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، اچھے بھلے آتے ہیں، دینی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نماز وغیرہ سب چل رہا ہوتا ہے، حلیہ اچھا ہوتا ہے، ایسے ایسا بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اسلام کی بات نہیں کرتے، اسلام کے بارے میں بڑا معذرت خواہ رویہ، جیسے اب کیا کریں، مسلمان بن گئے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں، ایسا رویہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام عزت دیتا ہے، اس عزت کو قبول کیجیے۔ اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ مسلمان تو ہم ہیں، لیکن اسلام کو قبول ابھی تک کر نہیں سکے۔ صبغت اللہ کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ یا دوسری بات یہ بتاؤ، اگر تم پر کلچر اسلام کا نظر نہیں آ رہا تو اللہ کے اس سوال کا جواب دو۔ ہم سب کو اس کا جواب دینا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ بتاؤ تو صحیح، چلو اللہ کا کلچر اگر نہیں اپنا رہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے دیے ہوئے کلچر سے بڑھ کر اور اچھا، خوبصورت، حسین کلچر کس کا ہے؟ جس کلچر میں اللہ کے حدود بھی متعین ہیں، بندوں کے حدود بھی متعین ہیں، بندوں میں سے ہر ایک شخص کے، ہر رشتے تعلق کے، ہمسایہ ہو، کولیگ ہو، مسافر ہو، اجنبی ہو، دوست ہو، شناسہ ہو، سب کے حقوق متعین ہیں۔ تجارت کیسے کرنی ہے، خوشی کیسے کرنی ہے، غم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بیماری آ جائے تب رویہ کیا ہونا چاہیے، انسان باپ کیسا ہونا چاہیے، اولاد کو والدین کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے، کتنا کامل دین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو اگر تم اس دین کو نہیں اپنا رہے تو بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کون
سا دین ہے تمہارے پاس؟ کون سا کلچر؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ نے کہا کہ تم یہ اقرار کرو کہ اللہ ہم تو تیرے ہی غلام ہیں۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام، جو آقا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، آقا کے اشاروں پر چلتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ نے ہم سے اقرار کروایا کہ یہ اقرار کرو زبان سے، اسلام کے کلچر کو، تہذیب کو اپناؤ، اور یہ اقرار کرو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس اللہ کے غلام ہیں، ہم اس اللہ کے عابد ہیں، ہم اس اللہ کی سلیوری کرنے والے ہیں۔ ہماری اپنی اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، میری ہر مرضی، میری ہر چاہت اللہ کی مرضی اور چاہت کے موافق ہو۔ نحن له عابدون، ہم اس کے غلام ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجیے کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو خالص اللہ کے ہیں۔ یہ کیا مشرکین کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا، مشرکین کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ نصارہ نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان ملت ابراہیم، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی کے اعتبار سے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں تھی، وہ اس بات پر جھگڑا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے نا لوگ، وہ کیا ایسا کون سا جرم ہوا کہ جس کے کرنے کے بعد یہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ دیوانہ مجنون کہنا شروع کر دیا؟ جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ یہ کیوں کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ اتنے سارے معبود ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، سارے ہی کرنے والے ہیں، یہ کیا معبود یہ کہتا ہے کہ یہ سارے معبود کچھ نہیں ہے، صرف ایک معبود ہے؟ یہ جھگڑا تھا۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے مخالفت کی، اور اس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک معاشرہ وجود میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے جس کو مسلم معاشرہ کہتے ہیں، جو مدینے کی اس حکومت اور ریاست سے شروع ہوا اور دنیا میں پھیلتا چلا گیا، اور قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ دنیا کے ہر گھر میں چلا جائے گا، وہ گھر شہری آبادی کا گھر ہو یا جنگلات میں خیموں کی صورت میں لوگ رہ رہے ہوں، ہر جگہ اللہ اس دین کو پہنچا دے گا۔ یہ کلچر ہے۔ تو کہا کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تم مانتے ہو کہ وہ رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتے تھے، لیکن عبادت میں آ کر ڈنڈی مارتے تھے، عبادت میں اوروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ تو جو چیز ان میں کامن ہے، مشترکہ ہے، اس کا ریفرنس دیا گیا کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمارا خالق، مالک اور مدبر وہ اللہ ہے، تم بھی یہی کہتے ہو، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہو؟ اگر ربوبیت میں یعنی خالق، مالک اور رازق ہونے میں، مدبر ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ معبود ہونے میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ اس کے علاوہ کسی کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رکوع اس کے علاوہ کسی کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں بھی ٹھیک نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور اللہ نے پھر ایک اور اقرار ہم سے کروایا، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ یہ کہو ہم تو خالص اللہ کے ہیں، اس کے لیے اخلاص دل میں پیدا کرنے والے ہیں۔ ہر عمل میں اخلاص اس عمل کی بنیادی شرط ہے۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہو گیا، اللہ اس کو دھتکار دیں گے، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اللہ اس کو رائے گاہ کر دیں گے۔ بے شک اس میں محنت بہت زیادہ ہو، بے شک اس میں مشقت بہت زیادہ کی گئی ہو، بے شک اس میں
اربوں روپیہ خرچ کر دیا جائے، جو کام، جو عمل، جو عبادت، جو قول، جو ایمان اخلاص سے خالی ہے، وہ اللہ کے یہاں قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا غلام بنا لے، اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا